رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا اترنا اس میں ثابت ہے۔ کون سی رات میں اتری؟ لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں، خاص کر کے پھوٹ رات جو ہے 21، 23، 25، 27، 29 ہے۔ اہل حدیث اس کو نہیں مانتا ہے، 27 کی رات کو نہیں خالی مانتا، خالی 23 کو نہیں مانتا، پانچوں رات میں جگتا ہے جی۔ اگر وہ رات تم نے عبادت الہی میں گزار لیا تو تمہاری عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہوئی۔ ابھی سننا تھے، بختہ بول رہے تھے کہ 83 سال کچھ مہینہ، کس کے مقابلے میں؟ ان قوموں کے مقابلے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر نہیں دیا تھا۔ اگلی قوموں کو اللہ نے لیلۃ القدر کی یہ فضیلت نہیں دی تھی۔ اگر لیلۃ القدر رہا بھی ہو ان کے یہاں، لیلۃ القدر رہی بھی ہو تو یہ ثواب نہیں تھا ان کے یہاں۔ اللہ نے اس امت کو ثواب دیا کہ لیلۃ القدر میں اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو، 83 سال کی عبادت ہے۔ اگر مان لیجئے کہ کوئی آدمی 60 سال 70 سال کا ہو گیا، 15 سال سے اس نے لیلۃ القدر کا اہتمام کیا، آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے ہزار سال کی اس کی عبادت ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے آپ کے لیے کہ تھوڑا عمل کیجئے اور زیادہ ثواب پائیے۔ لیکن کیا بات ہے، کوئی کہے کہ نہیں 83 سال 4 مہینے کی عبادت ہے، بہتر ہے، اب نماز نہ پڑھو 5 وقت کی، خالی لیلۃ القدر میں عبادت کرو، نہیں ایک کو کوڑی نہ ملے گا، ایک کو کوڑی نہ ملے گا، ایک کو کوڑی نہ ملے گا۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، مالدار ہو تو مال کی زکوٰۃ فرض ہے، اس سے بھی زیادہ مالدار ہو تو حج فرض ہے۔ یہ سارے کام کرنے ہوں گے، اور اس کے بعد لیلۃ القدر میں اگر عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ 1 رات کی عبادت کا ثواب اگلی قوموں کے 83 سال کی عمر کے برابر 1 رات کا ثواب تمہارے لیے عطا فرمائے گا۔ دھوکہ میں نہیں پڑنا، یہ سب نے کی قبول ہوگی جب ایمان تمہارا سلامت رہے گا، توحید رہے گی قائم کہ ایک اللہ بندگی کے لائق ہے بس، اور اس کی آگیا کا پالن کرنا ہوگا، فرائض اور واجبات کو ادا کرنا ہوگا، حرام کام سے بچنا ہوگا، تب جا کر کے تمہاری 1 رات کی نفلی عبادت جو لیلۃ القدر کی نفلی عبادت ہوگی، جس میں نماز پڑھو گے، ذکر و تلاوت کرو گے، دعا کرو گے، وہ اللہ تعالیٰ اگلی قوم کے 83 سال سے زیادہ کی عمر کی نیکی لکھے گا۔ کتنی بڑی بات ہوئی، یہ 2 خوبی ہوئی۔ اچھا، یہ قوم، یہ امت محمدیہ سب کے بعد میں آئی ہے، آخری امت ہے، اب قیامت ہی قائم ہوگی، کوئی نئی امت نہیں آنے والی، کیونکہ امت رسول سے بنتی ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم، اب کوئی نبی نہ آئے گا، کوئی امت نہ آئے گی، یہی امت پر قیامت ہوگی جی۔ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے درمیان، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اے لوگوں، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ جنت میں ہر چوتھا آدمی تم ہو؟ اللہ اکبر، جنت میں ہر چوتھا آدمی اس امت کا ہوگا۔ ہزار سال کی دنیا میں ہزاروں نبی اور رسول جو آئے ہیں، ان کی امتوں میں ہر چوتھا آدمی، 3 آدمی اور سے 1 آدمی سے، لوگوں نے کہا اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا یہ بات تم کو خوش نہیں کرے گی کہ تم ہر 3 کا تیسرا آدمی بنو؟ اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، خوشی سے اچھل گئے۔ کہا آپ نے کہ کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہر 2 آدمی میں 1 آدمی تم رہو، آدھا جنتی تم ہی رہو، اور آدھے جنتی میں یہ پوری دنیا کی قومیں، امتیں، تمام نبی کی امتیں، آدھے جنتی تم ہو گئے۔ اور اس کے بعد رب العالمین کا کرم دیکھیے، سلیمان بن بریدہ کی روایت ہے ترمذی میں کہ اللہ نے کہا کہ جنت میں 20 صف جائیں گے، 120 صف لوگ جائیں گے جنت میں، 120 صف لوگ جائیں گے۔ کتنے جائیں گے؟ 120۔ کہا کہ اس 120 کے اندر، کہا کہ 120 کے اندر رہنے دیجیے، 120 کے اندر 80 صف تم ہی ہوگے، 80 صف تم ہی ہوگے۔ کیا مطلب ہوا؟ 2 تہائی تم ہوگے۔ کہا آدھے جنتی، اب 2 تہائی، اب اور کیجئے، 100 میں 66 آدمی اس امت کا، 33 آدمی اور امت کا۔ اتنا جو مقام اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور بھی بڑی فضیلت ہے اس امت کی۔ اب 3 مثال آپ کو دیا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو گواہ بنایا ہے، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کی مختصر سی عمر میں اتنا ثواب دیا ہے کہ اگلی قوموں کے 1000 سال، سینکڑوں سال کی عبادتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس امت کی نیکیوں کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، کم سے کم 700 روپے کا ثواب ملے گا، نیت اچھی ہے تب، اور اگر نیت میں اخلاص ہے اور تقویٰ ہے اور اللہ کی رضا کا جذبہ ہے
تو اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ 700 سے بڑھا کر کے بھی تم کو دے گا۔ کبھی صدقہ دینے سے کوئی مال گھٹا نہیں ہے، صدقہ دینے سے کبھی کوئی مال گھٹا نہیں ہے، اور سود لینے سے کبھی کوئی مال بڑھا نہیں ہے۔ سود خار اپنی زندگی میں محتاجی دیکھ کر مرتا ہے، یاد رکھو گے، سود خار اپنی زندگی میں محتاجی دیکھ کر مرتا ہے، اور اگر خیر سے وہ گزر گیا تو اس کا بیٹا محتاجی دیکھ کے مرتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی دولت کو اللہ تعالیٰ پشتوں پشتوں میں باقی رکھتا ہے، نسلوں نسلوں میں باقی رکھتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جنت میں یہ امت جائے گی، 2/3 امت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب سوال پر، اصل سوال پر آتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ مقام اس امت کو دیا ہے، کس وجہ سے دیا، کیوں دیا ہے یہ امت، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اخرجت للناس، تم لوگوں کے بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہو۔ اگر یہ کام کرو گے خود بھی نیکی پر رہو گے، اور اگر کوئی بھائی تمہارا ہے جو نیکی کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اس کو نیکی کے راستے پر لگانے کی کوشش کرو گے، خود بھی گناہ سے بچو گے، اور اگر کوئی گناہ کے راستے پر لگا ہوا ہے تو اس کو گناہ سے بچنے کی تلقین کرو گے، تب جا کر کے یہ مقام تم کو ملے گا۔ آج معاشرے کو دیکھیے کتنا بگڑ گیا ہے، سماج کتنا بگڑ گیا ہے۔ یہ شیر شاہ والی، ہم یہاں آج سے نہیں آ رہے، 40 سال سے آ رہے ہیں۔ اب ادھر 5-7 سال سے بیمار رہنے لگے ہیں تو کم کر دیا ہے سفر۔ اور آپ کو بتایا نا کہ یہ پہلا جلسہ ہے ادھر کہ جو ہم نہ جانا کتنے سالوں کے بعد ہم 11 بجے کے بعد 11:30 بجے کے بعد تقریر کر رہے ہیں، ورنہ ہماری تقریر 9 بجے ہوتی ہے، 9 سے 10 بجے ہم کر کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی شیر شاہ آبادی کی بستی نہیں ہے جہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا قدم نہ گیا۔ 38-40 سال سے اس میدان میں ہم ہیں، اور ہم یہ جانتے تھے کہ شیر شاہ آبادی یہ کہتا تھا کہ اگر 6 بیٹی ہے 8 بیٹی ہے تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بیٹا والا خود آئے گا، ایک چٹائی بھی دیں گے کہ نہ دیں گے، بیٹی کو رخصت کر کے لے جائے گا۔ ایک بڑی خوبی شیر شاہ آبادی میں یہ ہے آج بھی کہ سب اہل حدیث ہے، سب موحد ہے، عملی کوتاہی ہے، علم کی کمی ہے، لیکن موحد سب ہے، کوئی قبر پرست نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن آج ہم کو یہ سن کر کے کئی پچھلے سالوں سے بڑی تکلیف ہوئی کہ اب یہاں بھی جہیز کا چلن ہو گیا ہے، یہاں بھی گاڑی کا مطالبہ ہے، یہاں بھی سلامی کا مطالبہ ہے، یہاں بھی جہیز کا مطالبہ ہے۔ ان کے یہاں بھی بیٹیاں بوجھل ہو گئی ہیں، جبکہ 6-7-8 بیٹیوں کا باپ بھی کبھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ لڑکا والا خود آئے گا، رشتہ مانگے گا اور رشتہ دے دیں گے، نکاح کرا دیں گے، لے کے چلا جائے گا۔ دیکھو بھائیو، آدمی مستحب کام جب چھوڑتا ہے نا، ارے مستحب ہے، سنت ہے، ابھی سوال ہوگا کوئی آدمی ہے نماز پڑھتا ہے بھاگتا ہے، جمعہ کے دن نماز پڑھتا ہے بھاگتا ہے، سنت نہیں پڑھتا ہے، نہ مسجد میں پڑھتا ہے نہ گھر میں پڑھتا ہے۔ ارے ہم کہتے ہیں فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے، جو فرض نماز پڑھے گا وہ سنت سے بھی محبت کرتا ہے۔ جمعہ آتا ہے، اس کو کیا سنت سے مطلب ہے؟ خالی جمعہ پڑھنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ 5 وقت کی نماز اللہ نے دن میں فرض کیا ہے، جمعہ تو ایک دن میں فرض ہے، جمعہ کی نماز ظہر کے بدلے میں، جہاں تو روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، بلا عذر کے اگر 1 وقت کی نماز چھوڑتے ہو تو علماء نے کہا ہے، علماء کی ایک بڑی تعداد نے کہا کہ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جب خود نیکی نہیں کریں گے، دوسرے کو نیکی کی طرف نہیں بلائیں گے، سنت چھوڑیں گے تو کل ہو کر کے فرض بھی چھوڑیں گے۔ آج اگر چھوٹا گناہ کر رہے ہیں تو کل حرام بھی کریں گے۔ آدمی پہلے مکروہ کرتا ہے، اس کے بعد رفتے حرام کرتا ہے، 1 پیسہ چراتا ہے، 2 پیسہ چراتا ہے، کسی کا انڈا چراتا ہے، کسی کی مرغی چراتا ہے، کسی کا کدو قدیمہ چراتا ہے، اس کے بعد وہ سینئر چور ڈاکو ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے، دن بدن معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بگڑ رہے ہیں، لیکن ہم کہنے سننے کو تیار نہیں ہیں، ارے جس کا بیٹا ہے وہ جائے برباد ہو، ہمارا ہونا چاہیے اچھا نہیں، سب کا بھلا ہوگا تو ہمارا بھی بھلا ہوگا۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب۔ بے فکر مت ہو جاؤ، اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، تم بھی اس چکی میں پیسو گے، عذاب کی چکی میں تم بھی پیسو گے۔ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، اس لیے لوگوں کو سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ معاشرے میں اگر کہنا چھوڑ دو گے، برائی پر روکنا ٹوکنا چھوڑ دو گے تو معاشرہ خراب ہو جائے گا، ہلاک اور برباد ہو جائے گا، اور تب تمہاری نیکی تم کو بچا نہ سکے گی۔
کہتے رہو، چاہے کوئی سنے نہ سنے، سمجھے نہ سمجھے، اللہ ہدایت دے گا تو ہدایت پاوے گا، نہیں دے گا نہیں پاوے گا۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو۔ اگر یہ کام نہیں کرتے ہو تو تم اس فضیلت کے مستحق نہیں ہو جو اللہ نے اس امت کے لیے لکھی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث پیش کی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، مسلم شریف کے حوالے سے، کہ جو کوئی کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اگر آپ کے بلانے سے کوئی نیکی کی راہ پر لگ جاتا ہے تو پوری زندگی بھر جو نیکی کا وہ کام کرے گا، نماز پڑھے، روزہ رکھے، جو بھی کرے، اس کو جتنا اللہ ثواب دے گا اتنا ثواب نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف بلانے والے کو بھی دے گا، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، سب کو اللہ پورا پورا ثواب دے گا۔ لیکن اگر کوئی کسی کو برائی کی طرف بلاتا ہے، کوئی کسی کو بدعت کی طرف بلاتا ہے، کوئی کسی کو شرک کی طرف بلاتا ہے، تو گناہ کرنے والے کو جتنا گناہ ہوگا اتنا گناہ اس شخص کو بھی ہوگا جس نے برائی کی طرف بلایا تھا۔ ایک تو یہ بڑا فائدہ ہے کہ نیکی کی طرف ہم بلائیں گے، برائی سے روکیں گے، ٹوکیں گے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ ثواب بہت عظیم دے گا۔ دوسری بات کیا ہوگی کہ معاشرہ میں اگر گناہگاروں کی ہلاکت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو ٹوکا تھا، روکا تھا، باز نہیں آئے۔ یاد رکھیے، ایک سمندر کے کنارے قوم تھی یہودیوں کی، ایک قوم تھی، ایک جماعت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا آزمایا، بڑے گنہگار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کیسے چھینی ہے، کیسے منہ کا لوالا اللہ نے چھینا ہے، وہ یہ دیکھیے کہ سنیچر کے یہاں یہودی کہتے تھے، جیسے ہم لوگوں نے جمعہ کے دن عبادت کا لیا ہے نا، تو ہمارے یہاں تو کام بھی ہے، عبادت بھی ہے، لیکن ان کے یہاں عبادت ہی کا دن تھا، کوئی کام کاج نہیں کرنا تھا۔ گنہگار اتنے تھے کہ اللہ نے نوالا کیسے چھینا ہے۔ سمندر کے کنارے تھے، مچھلی کا شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، بیچتے تھے، مال بڑھاتے تھے۔ اللہ نے سزا یہ دیا کہ 100 دن سمندر کی تہ میں مچھلی بیٹھی رہتی تھی، اور کب آتی تھی؟ سنیچر کے دن، کہ بس پکڑو اور اٹھا لو، جال ڈالو اٹھا لو، اور اتوار سے لے کر کے جمعہ تک کہیں نظر نہیں آتی تھی جی۔ اور سنیچر کے دن اب تو بڑی پریشانی ہوئی کہ اب کیا کریں، تو ہیلا سازی کیا، جال ڈال دیتے تھے پہلے سنیچر کے دن، جمعہ کے دن، اور سنیچر کے دن اس میں پھنس جائے، یا مہاڑا کھول دیتے تھے، گڑھا بنا لیا، اور گڑھے میں پانی کے بہاؤ پر مچھلی آ گئی، اور دیکھ رہے ہیں کنارے، شکار نہیں کر رہے، جب دیکھا کہ مچھلی گڑھے میں بھر گئی تو باندھ دیا، سمجھا، اور جب اتوار کا دن آیا تو نکالیا، 420 ہی کرتا ہے۔ تب ایک جماعت گنہگاروں کی تھی، ایک جماعت منع کرنے والوں کی تھی، بھائی کیوں کرتے ہو، ایک بھائی کیوں کرتے ہو، نہیں باز آیا، تو یہ جو منع کرنے والے لوگ تھے اس میں 2 گروپ ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ اب اس کو کہنا غلط ہے، کہنا ٹھیک نہیں ہے، بے فائدہ ہے، کتنا کہے یہ مانتا نہیں ہے، تو ایک نے کہنا سننا چھوڑ دیا، اور ایک قوم برابر لگی رہی، نصیحت کرتی رہی، منع کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب عذاب آیا تو ہم نے ظالموں کو ہلاک کر دیا جو گناہ کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو گناہ سے روکنے والے تھے، بچ گئے۔ اچھا، وہ لوگ جو تھے جنہوں نے کہنا سننا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے نصیحت کیا کہنے والوں کو، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو کہ اللہ ان کو عذاب دینے والا ہے، ہلاک کرنے والا ہے۔ دیکھ لیجیے کتنا چھپت ہو کر کے، پریشان ہو کر کے ایک پارٹی کہنا سننا چھوڑ دیا، مگر ایک پارٹی لگی رہی کہ نہیں مانے گا، نہیں مانے گا، وہ جانے اس کا کام جانے، معذرۃ الی ربکم ولعلہم یہتدون، کم سے کم اللہ کے نزدیک ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی کہ تم نے کہا نہیں، اللہ کے یہاں ہمارا عذر تو مانا جائے گا، ہو سکتا ہے کسی کو اللہ ہدایت بھی دے دے۔ کہتے رہو، نہ جانے کب کس کو ہدایت مل جائے، مگر کہو، بھلائی کی تعلیم کرو اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ بہرحال قوم جو شرارت کرنے والی تھی وہ بندر بنا دی گئی، بعضوں نے کہا کہ سور بوڑھوں لوگوں کو بنا دیا، بوڑھا سب سور بن گیا، اور جوان سب جو گلاٹی مارتا تھا، شکار کرتا تھا کود کر کے، اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو بندر بنا دے۔ دیکھتے ہیں بندر کتنا چھلانگ لگاتا ہے، اور وہ جس کو اللہ نے توفیق دیا نصیحت کرنے کی وہ بچا لیا گیا، اور وہ بھی انشاءاللہ بچا لیے گئے جنہوں نے کہتے کہتے عاجز آ کر کے خاموشی کی راہ اختیار کر لی تھی، کیونکہ ان کو بھی نفرت تھی۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی کو منع کرتے ہیں، کیوں تاڑی پیتا ہے، کیوں جوا کھیلتا ہے، منع کر دیا، ایک دن کہہ دیا، دوسرے دن کہے گا مولوی صاحب آپ کی دعوت ہے ہمارے یہاں، ہمارے بیٹا کا بڑا چلنا ہے، ہماری بیٹی کا بیاہ ہونا ہے، ہمارا فلاں ہے، کل ہو کر کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کام ساتھ ہی کر رہے ہیں، یہ کون دل سے برا جانا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے مٹا دو، اگر طاقت ہے تب۔ تمہارا بیٹا بدماشی کرتا ہے، تمہاری جڑو بدماشی کرتی ہے، تمہارا ماتحت کوئی بدماشی کرتا ہے، تمہارے پاور میں ہے کہ تم اس کو سمجھاؤ،
لیکن ہاں اگر دوسرے کے بیٹے پر ہاتھ چلاؤ گے ہو سکتا ہے وہ ہاتھ چلا دے، ہو سکتا ہے وہ تم پر کیس کر دے، طاقت کا استعمال نہ کرو، لیکن زبان سے تو کہو، سمجھاؤ تو صحیح کہ کیا کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، اتنا بھی کہنے سے چلے گئے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہو تو دل سے برا جانو، دل سے اس آدمی کو برا جانو، یعنی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس کو چھوڑو اس کو۔ اگر ایسا بھی نہیں کرتے ہو تو تمہارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ معاشرے کے اندر برائی بہت پھیل رہی ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ دعوت تبلیغ کا مرکز ہے، یہ مدرسہ کیا ہے؟ یہی علماء آپ کو جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، نکاح میں خطبہ پڑھتے ہیں، وعظ و بیان کرتے ہیں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں، یہ مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے، دین کی باتیں آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے سے اور کہنے سے زیادہ ہم لوگ کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو یہ سب معاملہ ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، ایک آخری بات کہہ کے ختم کرتے ہیں۔ ایک حدیث پھر یاد آئی، بخاری مسلم کی حدیث ہے ماشاءاللہ، وہ حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جانتے ہو، جو آدمی گناہ سے بچتا ہے اور وہ آدمی جو گناہ کرتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور گناہ سے روکنے والے کی مثال، گناہ سے بچ رہا ہے اور کوئی گناہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ گناہ ہے، گناہ چھوڑو، ہٹو، چھوڑو، اس آدمی کی مثال اور وہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے، دونوں کی مثال اس طرح کی ہے کہ جیسے ایک کمیونٹی نے، ایک قوم نے، کچھ لوگوں نے سمندری سفر کرنے کے لیے جہاز بک کرایا۔ تو جہاز میں 2 تلہ تھا، ایک تلہ نیچے ہوتا ہے پانی کے اندر، ایک تلہ پانی کے اوپر ہے، ذی طابقین، 2 تلہ ہے اس کے اوپر۔ تو قرآن اندازی ہوئی، کون نیچے میں رہے گا، کون اوپر میں رہے گا۔ تو قرآن جب لگا تو کچھ لوگوں کا نام نیچے آیا، جاؤ جاؤ تم نیچے والے خانے میں جا کر کے رہو، سیٹ نمبر اتنا نیچے والے تلہ میں رہنا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا اوپر والے میں آیا۔ اب نیچے والے کو جب پانی کے لینے کی ضرورت پڑے گی سمندر سے تو کہاں جانا پڑے گا؟ اوپر میں چلنا پڑے گا کہ نہیں؟ اوپر جائے گا، اوپر کے تلے میں، پھر جھک کر کے سمندر میں بالٹی ڈالے گا، اس کے بعد پانی نکالے گا، پانی لے کے آئے گا اپنے نیچے تلے میں، کھائے گا پیے گا، جو کرنا ہوگا کرے گا۔ اچھا منوس، اس کے بعد کیا ہوا کہ اچھا دیکھا نچلے والے نے کہ تو اوپر جانا پڑتا ہے، بار بار اوپر جاتے ہیں آتے ہیں، پانی چھلکتا ہے تو ہمارے بھائی کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، اوپر والے کو ایسا کرتے ہیں کہ نیچے سے تختہ میں سوراخ کر لیتے ہیں، ایک تو تختہ جہاز کا اکھاڑ لیتے ہیں، یہیں سے بالٹی ڈالیں گے اپن۔ اوپر والے کو جو معلوم ہوگا تو جو کہتے ہیں سر پٹ دوڑنا، سر پر پاؤں رکھ کے دوڑنا، ویسے دوڑے گا، ارے کیا کر رہا ہے بیمان والے ظالم، کیا کر رہا ہے، باپ رے کیا کر رہا ہے۔ اگر تختہ تم نیچے سے نکالے گا تو پورا جہاز پانی میں ڈوب جائے گا، پورا پانی جہاز میں بھر جائے گا، تم تو ڈوبے گا ہی، ہم لوگ بھی ڈوب جائیں گے۔ ارے بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے پانی لانے میں ہم کو دشواری ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، آپ لوگ کو بھی نہ ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ ہم یہ آپ اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں کہ اگر اوپر والے کا بس چلے تو کہے گا کہ ہم تمہارا ہاتھ جوڑتے ہیں، بھیا مت جاؤ تم، ہم ہی پانی لا کے دے دیں گے، مگر تو کشتی میں سوراخ مت کرو، جہاز میں سوراخ مت کرو، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ ارے سب مر جائیں گے، سب ڈوب جائیں گے، ارے ہم ہی پانی لا کے دے دیں گے، جلتا ہم ہی لگو، تم ہی سوراخ کرو نا، ہاں یہ نہ کہے گا۔ اب بتائیے اگر نہیں ٹوکتا اوپر والا جاننے کے باوجود کہ یہ نیچے والے تختہ نکالنے والے ہیں جہاز کا، اگر وہ نہ ٹوکتے نہ روکتے تو کیا ہوتا؟ وہ خود بھی ڈوبتے، سب لوگوں کو ڈباتے۔ تو وہی حال ہے کہ اگر تم برائی سے بچ تو رہے ہو لیکن برائی کرنے والے کا ہاتھ نہیں پکڑ رہے ہو، اس کو نہیں منع کر رہے ہو، تو جب سماج ڈوبے گا اور اللہ کا عذاب آئے گا تو صرف وہی نہیں ڈوبے گا، تم بھی ڈوبو گے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ بڑی خاص بات ہے، اور دعائیں جو نہیں آج قبول ہو رہی ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دے گا اور تم دعا کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ مومن مرد اور مومن عورتیں جتنے ہیں، اللہ کہتا ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس نے ہم کو خیر امت بنایا ہے، سب سے بہتر نبی کی، افضل نبی کی امت بنایا ہے، اور جس وجہ سے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود نیکی پر عمل کریں، برائی سے بچیں اور دوسروں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، گناہوں سے روکیں۔ ہمارا کام کہنا ہے، سننا ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ کام ہم کو ضرور کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے گنہگار تو ہلاک ہوگا ہی، ہم بھی نہ منع کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ جو ہم لوگ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن حدیث پر عمل نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے، واجبات فرائض تک کو چھوڑتے ہیں، حرام کرتے ہیں، تاڑی دارو پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سود کاری کرتے ہیں،
جی رشوت لیتے ہیں اور اس طرح کی نہ جانے کتنی برائیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مرتدم تک دین پر قائم رکھے، ہدایت پہ قائم رکھے، ہدایت کی دعوت دینے کی اور گناہوں سے بچنے اور روکنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔